سورہ المائدہ آیت نمبر 100 ترجمہ کہہ دو کہ پاک و ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاکوں کی کثرت تجھے بھلی معلوم ہو۔ خدا کی مخالفت سے پرہیز کرو اے صاحبان عقل و خرد، تاکہ تم فلاح و نجات حاصل کر سکو۔ تفسیر: اکثریت پاکیزگی کی دلیل نہیں۔ گزشتہ آیت میں مشروبات الکحل، قمار بازی، انصاب و ازلام اور حالت احرام میں شکار کرنے کی حرمت کے سلسلے میں گفتگو تھی۔ چونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایسے گناہوں کے ارتکاب کے لیے کچھ معاشروں اور علاقوں میں اکثریت کے عمل کو دستاویز قرار دیں، اور اس بہانے سے کہ مثلاً فلاں شہر کی اکثریت شراب پیتی ہے یا قمار بازی کرتی ہے، یا یہ کہ لوگوں کی اکثریت فلاں قسم کے حالات میں حرمت شکار وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتی، لہٰذا وہ ان احکام پر عمل درآمد سے روگردانی کریں اور انہیں ترک و نسیاں کر دیں، تو اس بنا پر کہ یہ بہانہ اس مقام پر اور اس قسم کے افراد سے دیگر مواقع پر کلی طور پر چھین لیا جائے۔ خدا ایک بنیادی کلیہ قاعدہ مختصر سی عبارت میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: اے پیغمبر، پاک و ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک لوگوں کی زیادتی اور آلودہ لوگوں کی کثرت تجھے تعجب میں ڈال دے اور بھلی معلوم ہو۔ اس بنا پر درج بالا آیت میں خبیث و طیب ہر قسم کے پاک و ناپاک وجود کے معنی میں ہے، چاہے وہ پاک و ناپاک کھانے کی چیزیں ہوں یا پاک و ناپاک افکار و نظریات ہوں۔ آیت کے آخر میں صاحبان فکر و نظر اور ارباب عقل و ہوش کو مخاطب کرتے ہوئے یہ تاکید کرتا ہے کہ خدا سے ڈرو تاکہ کامران و کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن یہ جو آیت میں ایک واضح چیز کی توضیح کی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ کچھ عوارض مثلاً پلید و ناپاک کی طرفداروں کی زیادتی، جیسے اصطلاح میں اکثریت کہتی ہے، اس چیز کی باعث بنے کہ ناپاک چیز پاک کی ہم پلہ قرار پا جائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ انواع کثیر اور اکثریت کے میلانات کے زیر اثر آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اگر اکثریت کسی مطلب کی طرف مائل ہو جائے تو یہ ایک مطلب کے لیے چوں چرا درست ہونے کی قطعی نشانی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے مواقع بہت سے ہو گزرے ہیں جن میں معاشروں کی اکثریت واضح اشتباہات اور غلطیوں میں گرفتار ہوئی ہے، اور مواقع اور حقیقت میں جو چیز اچھی چیز کی بری چیز سے اور خبیث کی طیب سے پہچان کے لیے لازمی ہے، وہ اکثریت کیفی ہے، نہ کہ اکثریت کمی، یعنی قوی تر، والا تر اور اعلیٰ ترین افکار و توانات تر اور پاک ترین نظریات کی ضرورت ہے، نہ کہ طرفداروں کی۔ یہ مسئلہ شاید زمانے کے بعض لوگوں کے ذوق کے مطابق نہ ہو، کیونکہ تلقین و تبلیغ کے ذریعے بہت کوشش کی گئی ہے، لیکن لوگ اکثریت کے رجحانات اور میلانات کو نیک و بد کے پرکھنے کی ترازو کے طور پر قبول کر لیں، یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ باور کر لیا ہے کہ حق وہ چیز ہے جس کو اکثریت پسند کرتی ہو، اور اچھی چیز وہ ہے جس کی طرف اکثریت مائل ہو، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ دنیا کے بہت سے مصائب و آلام اسی طرز فکر کی وجہ سے ہیں۔ ہاں، اگر اکثریت صحیح رہبری اور درست تعلیمات سے بہرہ مند ہو جائے اور اصطلاحی طور پر عام معنی کے لحاظ سے ایک رشید اکثریت ہو، تو پھر ممکن ہے کہ اس کے میلانات نیک و بد کی پہچان کا مقیاس و میزبان بن سکیں، نہ کہ وہ اکثریتیں جن کی رہنمائی نہیں ہوئی اور جو غیر رشید ہیں۔ بہرحال قرآن محل بحث آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: کبھی تمہیں بروں اور ناپاک چیزوں کی زیادتی تعجب میں نہ ڈالے۔ دیگر مقامات پر بھی متعدد مرتبہ فرماتا ہے: اکثر لوگوں کے کام علم و دانش کے ماتحت نہیں ہوتے۔ ضمنی طور پر توجہ کرنا چاہیے کہ اگر اکثریت میں لفظ خبیث طیب مقدم رکھا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محل بحث آیت میں روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو خبیث کی زیادتی کو اس کی اہمیت کی دلیل سمجھتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ انہیں جواب دیا جائے۔ اس لیے قرآن ان کے گوش گزار کرتا ہے کہ نیکی اور بدی اور اچھائی اور برائی کا معیار کسی بھی موقع پر کثرت اور قلت اور اکثریت اور اقلیت نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت پاک ناپاکی سے بہتر ہے، اور صاحبان عقل و فکر کبھی کثرت سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ وہ ہمیشہ پلیدی سے دور رخ اختیار کرتے ہیں، اور اگرچہ ان کے ماحول کے تمام افراد آلودہ ہوں، وہ پاکیزگیوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اگرچہ ان کے معاشرے تمام افراد اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔